تمام تر موجود تھے عالم ارواح کے اندر، تمام انبیاء کے وجود موجود تھے۔ اللہ نے اعلان کیا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُونَ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ نے محفل منعقد کی، اور محفل کے اندر خطاب کس کا ہے؟ خطاب کرنے والا اللہ کی ذات ہے، اللہ خود ہے خطاب کرنے والا، اور خطاب سننے والے سامعین کون ہیں؟ عام لوگ نہیں، گنہگار لوگ نہیں، انبیاء کی روحیں، انبیاء کی روحیں، صرف انبیاء بلائے، خاص محفل عام کی نہیں ہے، یہ خاص لوگوں کی محفل ہے۔ خطاب کرنے والا اللہ کی ذات، سماع کرنے والے سامعین، اور خطاب کا عنوان کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ تو محفل کے اندر خطاب اللہ فرما رہا ہے، اور خطاب ہے ذکر مصطفیٰ کی عنوان پر، شان مصطفیٰ پر خطاب ہے۔ کسی مسئلہ کا ترجمہ اٹھا لو، کسی مسئلہ کی تفسیر اٹھا لو، صرف ترجمہ ہی پڑھ لو، اور وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور محبوب یاد کرو مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب نبیوں سے عہد لیا، لما آتیتکم من کتاب، کہ تمہیں کتاب دوں گا، حکمتیں دوں گا اے انبیاء، لیکن ثم جاءکم، سارے انبیاء سن رہے ہو، لیکن جب میرا یہ مصطفیٰ کریم آ جائے، مصطفیٰ کریم کی شان بیان ہو رہی ہے کہ جب میرا مصطفیٰ کریم آ جائے پھر تم لوگوں نے اپنے احکامات، اپنی کتابیں اور حکمتوں کو چھوڑ دینا ہے، ولا تنصرن، ان کے ساتھ ہو جانا ہے۔ تو یہ محفل منعقد کی، تو ذکر مصطفیٰ کی محفل خاص لوگوں میں اللہ نے سجائی ہے، سب سے پہلی محفل اللہ نے سجائی۔ تو آج جو لوگ کرتے ہیں ذکر مصطفیٰ کی محفل سجانا، یہ اللہ کی سنت ہے۔ یہ میں نے دوسری دلیل پیش کی، اور یہ حضور کی میلاد کا جلسہ ہے کہ جب میرا مصطفیٰ آ جائے، میرا مصطفیٰ پیدا ہو جائے، تو حضور کی پیدا ہونے کے بارے میں پہلے سے ہی اللہ تبارک تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے۔ تو یہ حضور کے میلاد کا وہ جلسہ ہے جو اس کائنات کے بننے سے پہلے مصطفیٰ کریم نے خود منعقد کیا تھا قرآن کے اندر۔ یہ دوسری آیت ہو گئی۔ اب تیسری آیت طرف چلتے ہیں۔ میلاد کے مطلب تھوڑا جاتے ہیں کہ خوشی کرنا، منانا، سیلیبریٹ کرنا اور پیسے خرچ کرنا، یہ قرآن سے ثابت ہے جناب، ثابت ہے قرآن سے۔ میں نے اس کو آلریڈی اس کے اوپر پہلے کلام میرا آ چکا ہے، عید کے عنوان پہ جو میرا کلپ آیا اس کے اندر میں گفتگو کر چکا ہوں۔ آج مختصر اس آیت پہ بات کروں گا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 58 ہے، اور رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اللہ نے فرمایا کہ قل بفضل اللہ، اے محبوب آپ اعلان فرما دیں جب اللہ کا فضل آ جائے اور رحمت آ جائے، فلیفرحوا، یہ حسر ہے، فبذلک فلیفرحوا، یہ فا کے ساتھ ذکر کرنا، اور فلیفرحوا امرن ذکر کرنا، قرآن کا یہ اسلوب اس کو بیان کر رہا ہے، یہ بطور حسر آیا ہے کہ جب خوشی، رحمت اور فضل آ جائے تو آپ نے خوشی ہی کرنی ہے، اور صرف خوشی ہی کرنی ہے، کہ انسان پر واجب ہے، جو کہ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر کے اندر لکھا اسی آیت کے تحت، کہ فرمایا کہ قولہ فبذلک فلیفرحوا بقید الحسر، یہ حسر کی فائدہ دیتا ہے، یہ فائدہ دے رہا ہے حسر کا، اور یعنی یجب، یہ واجب ہے کہ انسان بالکل فرحت اور خوشی ہی کرے اور کوئی کام نہیں کرنا۔ اور دوسرا رحمت اور فضل آنے پر، اب اس آیت کی جو پہلی آیت ہے اس میں قرآن کا ذکر ہے، تو لہٰذا کچھ لوگ کہتے ہیں اس میں قرآن کے آنے کا ذکر ہے، تو میری آلریڈی گفتگو آ چکی ہے بھائی اس کو قرآن ہی مان لو، تو قرآن کے آنے پر خوشی کرنا جائز ہے؟ کہتے ہیں جی جائز ہے۔ تو جب قرآن کے آنے پر خوشی کرنا جائز ہے تو مصطفیٰ کریم کے آنے پر خوشی کرنا ناجائز ہو جائے گا؟ یہ تو کوئی منطق نہیں ہے۔ تو مصطفیٰ کریم صاحب قرآن افضل ہے یا قرآن افضل ہے؟ صاحب قرآن افضل ہے۔ تو قرآن جو ہے اس کے آنے پر خوشی کرنا جائز ہے، تو مصطفیٰ کریم کے آنے پر خوشی کرنا اسی آیت سے ثابت ہے، جائز ہے۔ خوشی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہوا خیر مما یجمعون، سورہ یونس کی آیت نمبر 58 کا آخری جملہ، کہ جو تم نے جمع کر رکھا ہے اس کو خرچ کرو۔
تو یہ دیگے پکانا، یہ چندے دینا، میلاد کے عنوان کے لیے چندے دینا، چندہ اکٹھا کرنا اور خرچہ کرنا، یہ سارا مباح ہے قرآن کی آیات کی روشنی میں۔ بھائی میں حدیث کی بات نہیں کر رہا، میں بریلیوں کی بات نہیں کر رہا، قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ تو حضور کے آنے خوشی منانا یہ جائز ہے۔ اور فل یفرحوا، فضل اور رحمت کے اوپر ائمہ کی تفسیریں پیش کرنا چاہوں تو جمہور نے لکھا ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ اس رحمت اور فضل سے مراد حضور کی ذات ہے۔ جی، تو ائمہ کی تفسیروں میں جائیں تو انہوں نے رحمت سے مراد اور فضل سے مراد رسول اللہ کی ذات لکھی ہے، اور قرآن خود کہتا ہے اس آیت کی دلیل قرآن اگر فضل ہے تو قرآن سے بڑا فضل جو ہے اس کے آنے پہ تو خوشی بالکل جائز ہوگی نا۔ قرآن چھوٹا فضل ہے، اب قرآن سے بڑا فضل کوئی ہو قرآن میں ہی معلوم ہو جائے کہ قرآن کے آنے پر قرآن رحمت بھی ہے، فضل بھی ہے، اس کے آنے پہ فل یفرحوا خوشی کرو، واجب ہے تم پر، اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ تم خرچہ بھی کرو۔ لیکن اب اس قرآن کی آیت کا مفہوم سمجھنے کے لیے قرآن سے ہی ہم لیتے ہیں کہ قرآن اگر فضل ہے اور وہ آئے تو خوشی کرنی چاہیے، تو جو فضل کبیر ہے اس کے آنے پہ خوشی کرنا بطریق اولا جائز ہو جائے گا۔ سورہ قرآن کے اندر دیگر مقامات پہ اللہ فرماتا ہے بشر المؤمنین بان لہم من اللہ فضلا کبیرا، فرمایا قرآن فضل ہے، لیکن قرآن آئے تو خوشی کرنی چاہیے۔ لیکن جب قرآن سے بڑا فضل کبیر کیا ہے، فرمایا مصطفیٰ کریم بشر المؤمنین، مومنوں کے لیے بشارت ہے، بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اللہ کی جانب سے سب سے بڑا جو فضل آیا ہے وہ مصطفیٰ کریم کی ذات ہے، اور مصطفیٰ کریم کی ذات کے آنے پر خوشی کرنا یہ قرآن کی سورہ یونس کی آیت 58 سے ثابت ہو گیا۔ اور رحمت تو قرآن بھی رحمت ہے، لیکن مصطفیٰ کریم قرآن سے بڑی رحمت، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تو آپ قرآن کو اگر خوشی کرنا جائز ہے تو حضور کو رحمت اور فضل سمجھ کر کے خوشی کرنا قرآن سے ہی ثابت ہو گیا، یہ واجب ہے۔ اور پھر قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو۔ یہ علماء سے پوچھیں آپ، لفظ اذکروا امر ہے، اور امر مطلق کے وجوب کے لیے آتا ہے، یعنی جس چیز کے ساتھ لفظ امر جس چیز کا حکم امر کے ساتھ ہو تو وہ واجب ہوتی ہے، اگر نہ کرو تو گناہ ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا کرو، تو کیا اللہ کے رسول اللہ کی نعمت نہیں ہے ان کا ذکر کرنا؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمتوں کا چرچا کیا کرو۔ تو اللہ کی نعمت کون سی ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، سورہ موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ کون سی وہ نعمت ہے جس کا ذکر کرنا ہم پہ واجب ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، قرآن ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ، فرمایا کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا گیا میری قوم وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا کرو، اور لفظ اذکرو کے ساتھ یہ تم پہ واجب ہے۔ تو فرمایا قوم نے سوال کیا پاک موسیٰ اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہیں، بے شمار نعمتیں، کون سی نعمت کا ذکر کریں ہم؟ تو فرمایا اللہ کی جس نعمت کا ذکر کرنا ہے وہ کیا ہے، اذ جعل فیکم انبیاء، اللہ نے تم میں انبیاء لائے ہیں، انبیاء کے نام کی مالا جپنا، ان کے نام کی محفل سجانا تم پہ واجب ہے، ضروری ہے۔ تو آپ خود بتائیں پھر، تو میلاد کی اور انبیاء کے ذکر کی محفل سجانا یہ تو واجب ہے قرآن سے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو بالکل واجب ہے۔ بلکہ قرآن کریم کے ایک اور مقام پہ فرمایا وَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي إِخْوَانًا، کہ یہ نبی جو آپ کی طرف آئے ہیں ایسی نعمت بن کے آئے ہیں جنہوں نے آ کے آپ کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، اور بے شمار ایسی اور بھی ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، قرآن نے خود کہا ہے۔ میرا وہ موضوع نہیں ہے، آپ اس طرف جانا جو ہے نا مناسب نہیں ہے۔ تو آگے جو ہے پھر اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ نے تم پہ یہ احسان کیا ہے۔ ویسے ایک سوچنے کی بات ہے، لفظ احسان قرآن میں بار جگہ جگہ آیا ہے، تو لقد من اللہ اس بعث، لفظ من کیوں لگایا؟ اس کی غرض اور غایت کیا ہے؟ لقد احسان کا لفظ آسان بھی استعمال ہو سکتا تھا عربی کے اندر، لیکن یہاں اللہ نے لفظ آسان استعمال نہیں کیا، بلکہ اللہ نے جو ہے لفظ من استعمال کیا۔ اب من اللہ کا لفظ من اگر یہ بیان کرنے لگ جو تو فتوی آئیں گے۔ اچھا، تو لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنوں کے لیے، مومنوں کی طرف، اس بعث فیہم رسولا،
بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اپنا رسول انہیں بھیجا ہے. تو مومنوں پر یہ بہت بڑی نعمت ہوئی ہے اور احسان ہوا ہے. تو اس کا آج مسلمان اس نبی کے آنے کی خوشی منانا مسلمان آج بدعت کہتے ہیں یہ حرام ہے. اور وہاں سے کھانا کہتے ہیں جی کھانا بدعتیوں کا کھانا ہے. ارے دلیل دکھاؤ, کون سی دلیل تمہارے پاس کہ میلاد النبی کے اوپر صدقہ خیرات کھانا یہ بدعتیوں کا کھانا ہے؟ اگر یہ بدعتیوں کا کھانا ہے تو پورے 1400 سال اسلام کی تاریخ میں اگر میلاد النبی کا کھانا بدعت ہے تو پھر 1400 سال اسلام کی تاریخ میں ایک تم ٹھیک بچتے ہو, باقی سارے بدعتی ہیں. اور کوئی ہے مائی کا لال تمہارے سامنے بیٹھ کے دلائل سے بات کرے ہمارے ساتھ, ہم بات کرنے کو تیار ہیں. اب کہتے ہیں جی میلاد دن کو فسق کرنا, یعنی میلاد دنوں کو مقرر کرنا, 12 ربیع الاول کو خاص کر لینا, یہ غلط ہے. اور یہ شبہ بھی اٹھایا جاتا ہے کہ 12 ربیع الاول کو حضور کا میلاد بھی ہے اور وصال بھی ہے. اور بعض کہتے ہیں نہیں 12 ربیع الاول کو میلاد نہیں, صرف وصال ہے. سب سے پہلی بات یہ حدیث کے اندر حضور نے بشمار جگہوں پر یہ بات فرمائی ہے کہ خیر لکم من حیاتی و خیر لکم من ماتی, کہ میرے جینا, میرا دنیا میں رہنا بھی تمہارے لیے خیر ہے, اور میں دنیا سے چلا جاؤں تب بھی تمہارے لیے خیر ہے. اور دوسری عرض یہ ہے اگر حضور کا وصال 12 ربیع الاول کو ہی ہو تو شریعت مطہرہ کا جو اصول ہے وہ یہ ہے 3 دن سے اوپر سوگ کرنا حرام ہے شریعت کے اندر. اور چوتھا اصول یہ ہے کہ اگر چوتھا اور 40واں ہم کریں, کوئی بریلوی حضرات کرے, تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ اے بریلوی حضرات آپ یہ بتائیں آپ چوتھا 40واں کیوں کر رہے ہو؟ 3 دن سے اوپر سوگ کرنا حرام ہے. تو آج 1400 سال کے بعد نبی کا سوگ کرنے کا تو جواز ہی پیدا نہیں ہوتا. اور 5ویں بات یہ ہے کہ دیکھیں میلاد النبی اگر 12 ربیع الاول کو ہو یا وصال 12 ربیع الاول کو ہو تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر خوشی اور غم کا دن ایک دن آ جائے تو پہلے 3 دن غم کرو, اس کے بعد ہمیشہ اس دن کو بطور خوشی مناؤ. اس کو دن پھر سوگ نہیں کر سکتے. سوگ 3 دن ہے سوائے عورت کے, اس کا خاوند فوت ہو جائے تو ایک الگ بحث ہے. یہ اس میں علمی گفتگو اور بھی طریقے سے ہو سکتی ہے. اور ہمارے جو ہمارے بھائی اس پہ اعتراض کرتے ہیں ان کھاتے میں کچھ بھی نہیں ہے. ان کے لیے ایک کھاتے میں ہے ہو پشاوری لتر, بندہ چترول کرے اچھی خاصی کر کے ان کی, کیونکہ ان کو علم کی تو ہوا بھی نہیں لگی نا, توڑ کے نوٹ کر رکھے ہیں. حضور 12 ربیع الاول کو بروفات کہتے تھے, اس دن کو بروفات کہا جایا کرتا تھا. ارے بھائی دنوں کے نام رکھ لینے سے شریعت بن جاتی ہے وہ چیز ہے. ایسے کئی اور ہمارے دن ہیں, ایسے کئی اور ایام ہیں, ان کے نام خاص کر لینے سے وہ بروفات ہو جائے گا. ادھر تو آپ کہتے ہو جی آپ نے 11ویں شریف یہ نام رکھ لیا ہے سال ثواب کا. یہ بریلوی حضرات 11ویں شریف کرتی ہیں نا, وہ غوث الاعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دن برسی مناتے ہیں اور ان کے سال ثواب کی محفل سجاتے ہیں. عبد القادر جیلانی کی سال ثواب کی محفل سجاتے ہیں اور اس کو 11ویں شریف کا نام دیتے ہیں. تو کہتے ہیں جی وہ 11واں شریف والا جو نام رکھ لیا ہے یہ 11ویں شریف قرآن و حدیث سے دکھاؤ. تو بھائی بروفات قرآن و حدیث سے دکھاؤ, یہ بروفات کہاں ہے قرآن و حدیث میں؟ لفظ نام رکھ لینے سے شریعت کی کوئی دیواریں نہیں گرتی. نام کچھ بھی رکھ لو, جیسے بروفات نام رکھا گیا ہے اسی طرح 11ویں شریف نام رکھا گیا ہے. تو نام رکھ لینے سے کوئی چیز کی شریعت کی جو اصل ہے وہ اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے, اور کوئی جو ہے وہ شریعت کی اصل میں کوئی بگاڑ پیدا نہیں ہوتا. تو اگر ربیع الاول کا میلاد بھی 12 ربیع الاول ہو تو وصال 12 ربیع الاول ہو تو یہ چیزیں میں مان لیتا ہوں. تو میں پھر اس کا جواب دیتا ہوں آپ کو. بھائی قرآن ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے؟ اگر قرآن یہ تعلیم دے نبی کا میلاد اور وصال دونوں ایک ہی دن ہوں تو قرآن سے پوچھو قرآن کیا کہتا ہے, اور یہ بھی قرآن سے پوچھو کیا نبیوں کے دنوں کو خاص کرنا یہ جو ہے قرآن کی تعلیم ہے یا نہیں ہے. اگر یہ دونوں چیزیں قرآن اس پہ انکار قرآن سے کوئی دکھا دے تو میں جناب اس پہ کلپ بناؤں گا کہ یہ انکار ہے, اور میں قرآن دکھاتا ہوں کہ قرآن تو نبیوں کی پیدائش کے دنوں کو بھی خاص کرتا ہے اور نبیوں کے وفات دن کو بھی خاص کرتا ہے اور اس کے اوپر تعلیم دیتا ہے. پھر قرآن ایسی کتاب ہے جو اصول بھی بتاتی ہے اور اس کے اوپر پھر جو ہے آپ کو تعلیم بھی دیتی ہے, آپ کی تربیت بھی کرتی ہے. صرف قانون نہیں بتاتی بلکہ قانون کے اوپر تربیت دیتی ہے. آپ کو صرف تھیوری نہیں بتاتی, تھیوری کے اوپر پریکٹیکل کر کے بتاتی ہے. قرآن ایسی کتاب ہے. تو قرآن کریم کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلے سورہ مریم کی آیت نمبر 15 ہے اور آیت نمبر 33 ہے. تو 33 آج نہیں پڑھتا, وقت تھوڑا ہے, صرف 15 کے اندر سے میں بات سمجھا دیتا ہوں. کسی کو دیکھنے کا شوق ہو تو وہ آیت نمبر 33 بھی دیکھ سکتا ہے.
سورہ مریم کے اندر عیسی علیہ السلام کہتے ہیں، عیسی علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے، اور یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے سورہ مریم کے اندر. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ، میرے نبی پر سلام ہو، یحییٰ علیہ السلام پر. تو معلوم ہوا نبیوں پر سلام پڑھنا یہ اللہ کی سنت ہے. اور قرآن کے لفظ دیکھیں، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا. قرآن کے لفظ پہ غور کریں، میں پھر پڑھتا ہوں. اتنے آسان لفظ کہ ہر ایرا غیرہ نہ تو خیرہ بھی سمجھے گا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سلام علیہ، میرے نبی پر سلام، یوم ولدہ، اور اس کے میلاد پر سلام، اس کے پیدائش والے دن پر سلام. یہ نبیوں کے میلاد والے دن کو خاص کر کے اس پہ سلام پڑھنا یہ میرے اللہ کی سنت ہے. مولوی یا جواب دے یا میرے پاس ہوئے پشاوری لتر تیرا بندہ منہ کھڑکا دے. یہ میں علماء سو کی بات کر رہا ہوں، علماء حق کی بات نہیں کر رہا، یا کسی مسلک کے علماء کی بات نہیں کر رہا، میں علماء سو کی بات کر رہا ہوں. ہوئے پشاوری لتر نا بندہ مولوی دے منہ کھڑکا دے. سلام علیہ، نبی پر سلام، یوم ولدہ، نبی کے میلاد کے دن کو خاص کر کے اللہ فرماتا ہے اس پر بھی سلام. وہ یوم یموت، اور جس نبی دنیا سے پردہ فرمائے اس دن پر بھی سلام، اس کو بھی خاص کر دیا. وہ یوم یبعث حیّا، اور قیامت دن جب نبی دوبارہ اٹھایا جائے گا نا اس دن پر بھی سلام. اب میں نے کہا مولوی جی اللہ کی سنت ایک ہی ہے، نبی کا وصال بھی بر ربیع الاول ہو اور نبی کا میلاد بھی بر ربیع الاول ہو. تو قرآن یہی کہتا ہے کہ نبی کے پیدائش والے دن پر بھی سلام اور نبی کے دنیا سے پردہ فرمانے والے دن پر بھی سلام، یوم یموت. تو میں نے کہا اللہ کی سنت اور قرآن کی سنت ایک ہی ہے، نبی کے آنے والے دن پر بھی سلام اور نبی کے جانے والے دن پر بھی سلام. میں نے کہا مولوی اب تمہارے ذمہ ہے، تم دکھاؤ کہ آنے والے دن پر تو سلام اور جانے والے دن پر تو سو گئے، اس کو منانا منع ہے نہ. دونوں دنوں پر اللہ نے سلام پڑھا ہے، اور اللہ کا سلام پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں دن سلامتی کی ہیں، اور دونوں دنوں پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، سوائے کسی غم کے دن کو 3 دن سے زیادہ منانے کے اوپر. بات سمجھا رہی ہے جی؟ تو اب جو ہے یہ چیز سامنے ہو گئی، قرآن سے واضح ہو گئی کہ حضور کے پیدائش کے دن کو خاص کرنا، انبیاء کے پیدائش کے دن کو خاص کرنا، اور اس دن چاہے وفات بھی ہو اور پیدائش کے دن اور میلاد بھی ہو تب بھی سلام پڑھنا اور خوشی کرنا ہی قرآن ثابت ہے، اس کو منانا ثابت ہے. اس دن سوگ بنانے کا جواز قرآن سے کہیں بھی ثابت ہو نہیں ہے. بطور دعویٰ بات کر رہا ہوں، چیلنج بات کر رہا ہوں، اس کو لکھ لو. پھر حضور کہتے ہیں جی حضور کے دن کو خاص فرمایا اللہ نے. جی حضور کے پیدا ہونے کو اللہ نے خاص کیا ہے، اللہ نے قسم کھائی ہے. اور قرآن میں جہاں جہاں قسم کھائی گئی ہے اس کا مفہوم مطلب کیا ہے؟ اللہ قسم کیوں کھا رہا ہے؟ قسم وہ بندہ کھاتا ہے جو جھوٹا ہو، یا جس سے یہ التماس ہو، یا جس سے یہ ابہام ہو کہ یہ شخص جھوٹ بول سکتا ہے، تو وہ اپنی صفائی دیتے ہو یہ کہتا ہے خدا کی قسم، اللہ کی قسم، یا قسم کھاتا ہے. جبکہ اللہ سچا کون ہے؟ اللہ ہی سب سے سچا ہے. جب اللہ سب سے سچا ہے تو اللہ نے قسم کیوں کھائی ہے؟ پھر مفسرین نے اس پہ کلام کیا ہے. امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر جو قسم کھانے کے اوپر غایات اور حکمتیں بیان کی ہیں، اگر وہ بیان کروں تو پھر وقت تھوڑا ہے. تو یہ بات واضح ہو گیا کہ قسم اللہ نے کیوں کھائی. اللہ نے فرمایا سورہ بلد کے اندر لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. محبوب قسم ہے ان گلیوں کی جن کے اندر تو خرام ناز کرتا ہے، اور قسم ہے والدین تمہارے والد کی، اور قسم ہے وما ولد محبوب تیرے میلاد کی، تیرے پیدا ہونے کی قسم ہے محبوب. تو حضور کے پیدا ہونے کی قسم کون کھا رہا ہے؟ اللہ کھا رہا ہے. اب قسم کیوں کھائی جاتی ہے اس پہ پڑھ لو، تھوڑا بڑے بڑے امام کو پڑھ لو یہ قسم کیوں اللہ نے کھائی ہے. تو جب قسم کھائی ہے تو اللہ نے خاص کیا ہے، اور خاص کرنے کے بعد اللہ نے قسم جب کھائی ہے تو اللہ نے کیا شان بیان فرمائی ہے اللہ کے رسول کی، اپنے محبوب کی. تو لہٰذا میرے ناظرین یہ بات واضح ہوئی کہ انبیاء کے دنوں کو خاص کر کے ان کی قسم کھا کے اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ نبی کے دن پیدا ہونے والے دن ایام اللہ کے دن ہیں، اور یہ خاص ہیں، اور ان کے جو ہے ان کو منایا کرو اور ان خوشی کیا کرو، منہ نہ لٹکایا کرو.
پشاوری جوتی جائے منہ نہ بڑھایا کرو. ایوہ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا اللہ ہمیں جانے توفیق عطا فرمائے. مزید معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ رضی بھائی آن لائن .com کا وزٹ کریں. آپ کی دعاؤں کو طالب آپ کا اپنا بھائی رضی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.